بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ میں کتنا مال دیا جائے گا، اور صاحب نصاب کون ہیں۔ یہ ہمارا آج کا اہم ٹاپک ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی۔ تو عربی لغت میں زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنے اور نشو و نما کرنے کے ہیں، اور شریعت کے اصطلاح میں اپنے مال کے اندر مخصوص شرائط پائے جانے کی بنیاد پر کسی مستحق شخص کو اس مال کا مالک بنا دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے زکوٰۃ کی فضیلت۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور زکوٰۃ کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ یعنی جو شخص مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو ماں بقیہ مال میں برکت، اضافے اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں، یعنی ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ مسلمان ہو، یعنی زکوٰۃ نکالنے والا شخص مسلمان ہو، اور دوسرا ہے کہ وہ آزاد ہو، یعنی غلام نہ ہو۔ تیسرا ہے عقل مند ہو، اور چوتھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں اگر اس شخص میں پائی جائیں گی تو اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ اگر نصاب پر پورا 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ اور یعنی زکوٰۃ کتنا دینا ہے؟ تو زکوٰۃ کل مال کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ میں کتنا مال دیں گے؟ تو زکوٰۃ کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ضروری ہے۔ آخری چیز ہے کہ کتنی قسم کی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ بنیادی طور پر 4 چیزوں میں واجب ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے سونا، یعنی سونا ہو، کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو۔ اور دوسرا ہے چاندی، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اور تیسرا ہے نقدی، یعنی کسی کے پاس کیش ہو۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔